يا نفس إن لم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جس کے اندر ہم نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے جو حالات تھے ان سے مسرور اور خوش ہوتے رہے۔ نبی اس دنیا کے اندر جو اوصاف اور کمالات لے کر کے آتے ہیں تو ان کمالات اور ان اوصاف کی روشنی میں اور اس کی تعلیمات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کے اندر ایک شان ختم نبوت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی شان ختم نبوت ہے، جو رسالت کا بہت اہم پہلو ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ہم رسالت کو نہ مانیں۔ صرف اللہ کو مان لینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کو ماننے کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری پیغمبر ماننا، یہ بھی ہم تمام مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے واسطے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان شمار نہیں کیے جا سکتے۔ نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نبی کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ بات بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے کیا کرنا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی موج مستی کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات پر چلنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجا۔ انسان و جنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو
کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ تم ہمارے ہی طرف لوٹ کر کے آنے والے ہو۔ ثم الینا ترجعون، بیکار نہیں پیدا کیا گیا تم کو، صرف کھانے پینے، موج مستی کرنے، دنیا کے عیش و آرام کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار کر کے اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایک مومن کا کام نہیں، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جو نبی پر، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مقصد زندگی کو سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جو یہ سوچے بغیر کہ مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، جب تک وہ یہ سوچا نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارا، وہ آدمی ناکام اور نامراد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے صاف الفاظ میں فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم یہ سوچتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ کیا ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ ایک دن آئے گا کہ تم کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کے اندر مقصد تخلیق کو بیان کیا کہ کیوں پیدا کیا گیا، انسان کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو بتا دیا۔ مقصد زندگی نوکری نہیں ہے، مقصد زندگی بیوی بچوں کو پالنا اور ان کے ساتھ رہ کر کے عیش و عشرت کرنا نہیں ہے، مقصد زندگی عیش و آرام کے اندر رہنا نہیں ہے، اور ایسے ہی مقصد زندگی دنیا کی آسائشوں سے جو ہے اپنے آپ کو محظوظ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد زندگی کو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کر کے اپنے رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصد جنت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر رضا الہی کے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف رضا الہی ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ ایک نوکر اپنے آقا کو اور اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ہر مرضی کے مطابق کام کر کے بتاتا ہے کہ تاکہ میرا آقا میرے سے خوش ہو جائے، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے اچھی نوکری اور مجھے اچھا پیسہ اور مجھے اچھی سیلری دے، یعنی یہ کہ مجھے اچھا بدلہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے لیے ہی میں نے پیدا کیا ہے، ورنہ تو بہت ساری مخلوق پڑی ہوئی تھی، بہت ساری مخلوق دنیا کے اندر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو خاص کر کے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب عبادت کرنا ہے اور اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے تو عبادت کا طریقہ کون بتائے، عبادت کیسے کی جائے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، وہ عبادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے
اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر انبیاء اکرام کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والا ہر نبی یہی بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو کیسے مانا جائے اور رسالت کو کیسے تسلیم کیا جائے، اسی کو سکھانے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا میں اس مقصد کو لے کر کے آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں بت پرستی سے دور رہنے، میں تمہیں سکھاتا ہوں بتوں کی عبادت کرنے، کفر اور شرک کرنے سے روکنے کا طریقہ، اور جو عبادتیں تم کرتے ہو وہ عبادتیں غلط ہے، وہ عبادتیں درست نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اختیار کرنا ہے۔ یہ نبی آ کر کے سکھاتے ہیں، نبی کا طریقہ ہے۔ تو رسالت کا مقصد کیا ہوا؟ رسالت کا مقصد یہ ہوا کہ بندوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیجے گئے، تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، آپ نے لوگوں کو نبوت کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا۔ کفار و مشرکین اپنے بت پرستی کے اعلیٰ معیار کے اوپر تھے، بت پرستی میں سب سے آگے تھے، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا ہوا کرتی، ہر دن ایک نئے بت کو مانا جاتا۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے اور ہر ایک کی عبادت کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے عبادت کا طریقہ سکھایا۔ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ تو صرف ناموں کی حد تک ہے، تم نے کسی کا نام لات رکھ لیا، کسی کا نام عزیٰ رکھ لیا، کسی کا نام کچھ رکھ لیا، تم نے اپنے بتوں کا نام رکھ لیا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کو ماننا ہے، نبی نے یہ سکھایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک یہی سکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی یہی سکھایا، ان کو بت پرستی سے روکا، وہ رکتے نہیں تھے، آپ نے روکا، وہ رکتے نہیں تھے، آپ روکتے چلے جاتے، لیکن دلیلوں پہ دلیلیں دیتے چلے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑی لے کر کے بت خانے میں چلے گئے۔ جب اس وقت جب کہ تمام کے تمام لوگ کسی اپنی جو ہے عید منانے کے لیے اپنے شہر سے دور نکل کر کے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو کلہاڑی لے کر کے توڑ دیا، اور اس کے بعد ایک بڑے بت کے گردن کے اندر اس کلہاڑی کو لٹکا دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ جب وہ سب آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے، یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اسی کے گردن کے اندر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے توڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بتلائیں گے، یہ کیسے بات کریں گے، یہ کیسے جو ہے ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، یہ تو اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں اڑا سکتے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اسی طرح سکھایا کہ جب یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے،
اور اپنے اوپر بیٹھنے والی ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتے تو وہ خدا کیسے ہوا؟ اس کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ حضرت ابراہیم نے بھی یہی سکھایا، حضرت اسماعیل نے یہی سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی سکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بت پرستی سے لوگوں کو روک کر کے یہی سکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سکھایا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا۔ پتہ چلا کہ رسالت نام ہے اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے کو سکھانا، کیسے عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بتوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ تو تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ داداؤں نے ایسے طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور اس طریقے پر انہوں نے عبادت کرنے کا ایک طریقہ بنا دیا ہے، یہ تو اللہ کے نزدیک کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ موسیٰ کے ذریعے سے ایسی عبادت سکھائی، اللہ کے نبی نے کفار و مشرکین کو بتایا کہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے نہ موسیٰ کے ذریعے سے سکھائی، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے نہ عیسیٰ کے ذریعے سے سکھائی ہے، یہ عبادت کا طریقہ تم کہاں سے لے کر کے آئے؟ پتہ چلا کہ رسالت نام ہے عبادت کے طریقے کو سکھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، اسی کو کہا جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کو ماننا، عقیدہ رسالت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا، یہ مسلمان ہونے کے واسطے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ کو تو مانے لیکن نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو نبی کو مانتا ہو لیکن اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت کو ماننا پڑے گا۔ عقیدہ رسالت کے اندر دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ ہوئے جو نبی کی بات کو مان کر کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ پچھلے انبیاء کے اندر بھی یہی ہوتا رہا، بہت سارے لوگ نبی کی بات پر ایمان لائے اور بہت سارے لوگوں نے نبی کی بات کو نہ مانا اور کافر کے کافر رہے۔ پچھلی امتوں میں ان کے اوپر عذاب آئے، قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، بے شمار حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے اوپر عذاب آیا، نہ مانا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسالت کو یا توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو کر کے بتا دیا۔ رسالت کو جب ہم مانتے ہیں اور نبی کے ہونے کو مانتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری اور خاتم النبیین ہیں۔ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب آپ سے پہلے کے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہہ کر کے کہ یہ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کے معنی آتے ہیں ختم کر دینا اور وہاں پر روک لگا دینا، انبیاء پر روک لگانے والے یہ آخری نبی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض نے خاتم النبیین کا مطلب یہ بتایا کہ خاتم النبیین میں خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا، اسٹیمپ لگا دینا،
اور مہر بند کر دینا یعنی سیل کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر کے وہاں پر بند کر کے ایک مہر لگا دی، سیل کر دی۔ جب کمپنی کسی چیز کو بنا دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہ کرے، اس کے اوپر اپنا مہر لگا دیتی ہے تو وہ سیل بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی آخری نبی بنا کر کے فرما دیا کہ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہے، یہ مہر لگا دی گئی، ایسے نبی ہیں، اس نبی کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبانی اس بات کو بیان فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی فرما دیا کہ کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، کسی طریقے کا نبی نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آنے والے لوگ سب کے سب اس آخری نبی کی تعلیمات کو ہی مانیں گے، انہی کی تعلیمات کو لے کر کے اپنے دین کو درست کریں گے، اپنی فلاح و بہبود کو اسی کے اندر سمجھیں گے، تبھی جا کر کے ان کی موت اگر ہوگی تو وہ صحیح طریقے پر موت ہوئی جنت کے اندر جائے گا، ورنہ اگر ذرا برابر بھی رسالت کے اندر، عقیدہ رسالت کے اندر گڑبڑی ہوئی، عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑی ہوئی، وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح عقیدے کے اوپر ایمان رکھنے والا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ہی بتلا دیا، خود اپنی زبانی بتلا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین، فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، خود اپنی زبانی فرمایا ہے۔ نبی کی تعلیمات کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد 30 سے زائد کذاب اور دجال اس دنیا کے اندر آئیں گے جو کہیں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا، پیشن گوئی دے دی کہ آنے والے دور کے اندر لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ہی 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ اسود عنسی نے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ہی، اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر ہی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی نے اس کو قتل کروایا اپنے ہی زمانے میں۔ مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی سے یہ جو ہے کمپرمائز کرنا چاہا اور کہنے لگا، اور اپنے قاصد کو بھیج کر کے کہنے لگا کہ ہم دونوں مل کر کے نبوت کے جو ہے سلسلے کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، آپ بھی آدھے نبی میں آدھا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاصدوں سے فرمایا، ان کے آنے والے اور لیٹر لا کر کے اللہ کے نبی کو دینے والے جو تھے ان کو کہا آپ نے کہ اگر قاصد کو قتل کرنا غلط نہ ہوتا تو میں تم کو یہیں پر قتل کر دیتا، میں خاتم النبیین ہوں، میں تجھے نبی بننے نہیں دوں گا۔ آپ نے اسی زمانے میں اس کا انکار کروایا۔ بالکل آخری زمانہ تھا اللہ کے نبی کا، اور وہ مدینہ منورہ سے بہت دور یمامہ میں رہ کر کے وہاں سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک بالکل آخری دن چل رہے تھے، آپ نے اس جھوٹے نبی کی سرکوبی نہیں کی اور آپ نہیں کر سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں لشکر بھیج کر کے اس کا خاتمہ کروایا، اور ایسا خاتمہ کروایا کہ 12,000 کا لشکر لے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے گئے۔
اور اس میں سے اکثر حفاظ صحابہ کرام تھے جو شہید ہو گئے اور آخر کار اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے دور کے دو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا یہ حال کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی تھی کہ آگے زمانے کے اندر قیامت تک 30 سے زائد لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، اور آپ نے صاف فرما دیا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ہر دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے اٹھتے رہے۔ برٹش کے زمانے میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو بہکایا، اور بہت سارے لوگ اس کی نبوت کو مان رہے تھے۔ اس کے اوصاف اور اس کا رہن سہن اور نبی ہونے کے جو اوصاف ہونا چاہیے اس میں سے ایک وصف بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ علماء کرام نے اس کی سرکوبی کی اور اس کو جو ہے ہرایا، اور اس کو ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ابھی تک بھی اس کے ماننے والے موجود ہیں اور اس کو نبی مانتے ہیں، اور جو اس کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، زندیق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، عقیدہ رسالت کو نہ ماننے والے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کو بھی ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب بہت سارے اور بھی نئے نبی کے دعووں کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کے قریب اخیر زمانے میں اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتاریں گے، آسمانوں سے اتاریں گے، دمشق کے اندر اتریں گے، اور اللہ کے نبی کے ہی دین کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے۔ اس وقت میں مسلمان کے علاوہ تمام کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، اور خنزیر کو ختم کر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس وقت میں نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اسی کے اوپر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کے دعوے لے کر کے اٹھ رہے ہیں شکیل بن حنیف کے نام سے، تو کوئی ریاض گوہر شاہی کے نام سے، تو کوئی کسی اور طریقے سے، ہر ایک اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے نبی ہونے اور اپنے اپنے جو ہے مہدی موعود ہونے، مسیح موعود ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر ایک کو آگ لگائی جائے گی، ہر ایک کو اس دنیا سے ملیا میٹ کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ ہم پاسبان ختم نبوت ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی اس رسالت پر آنچ آنے نہیں دیں گے، اور کسی کو بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرنے نہیں دیں گے، جو کرے گا اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ جن کو ہم جو ہے داڑھی کرتا پیجامہ پہنے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی اس گمراہیوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ایمان کی حفاظت کر لو، ورنہ یہ چھین جائے گا تو ایسوں سے بھی چھین جائے گا جو دیکھنے میں آپ کو دیندار بھی لگیں گے، دیکھنے میں داڑھی ہوگی، دیکھنے میں جو ہے دین والا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، دیکھنے میں دین کی باتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن ایمان سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ہر جگہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں کہیں ایسے لوگ نظر آئیں، پکڑیں
اور ان کو پکڑ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو کوشش کریں، ورنہ ان کو در بدر کر کے نکالنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ختم نبوت ہے۔ نبی کل قیامت کے دن اگر ہم سے حوض کوثر پر بیٹھ کر کے پوچھ لیں، ہمارا سامنا ہو نبی سے اور پانی پلانے کے لیے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوں، ہم پانی پینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، اس وقت میں نبی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے سامنے میری نبوت کے لالے پڑ رہے تھے، تمہارے سامنے میری نبوت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، تو تم نے کیا کیا میری ختم نبوت کے واسطے؟ اللہ کے نبی کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کم سے کم اگر ہم اس ایسے ملعون اور ایسے کم ظرفوں کو ایک دو جملے کہہ کر کے بھی اگر بھگا سکتے ہوں تو کل قیامت میں نبی کے سامنے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بساط کے مطابق 2 جملے اس کو کہے تھے اور اس بدبخت کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں آپ کی رسالت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی ایمان کو بچانے کے لیے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں، یہاں تک کہ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک یہ عقیدے سکھائے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، شکیل بن حنیف کے نام پر اور گوہر شاہی کے نام پر اور بھی بے شمار طریقوں سے جو ہے ختم نبوت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی آخری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے بعد نبی کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس دعوے کے ساتھ رہیں گے، جو بھی آئے گا اس کو بھی یہی کہیں گے، اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے اور ہر ایک کی زبان سے یہی نکلے گا کہ میں ختم نبوت کا پاسبان ہوں، میں ختم نبوت کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو سننے کے لیے تک تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کی حفاظت کے اندر ذرا برابر بھی شریک ہو جانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔